اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو. یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، دو طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز میری سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے. رسول اللہ کی برابری پہ کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی اسکالر نہیں آ سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہبی طبقے کو رب بنا لیا. کس بات پہ؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت کی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے. ہم بھی عیسائیوں سے کچھ مختلف نہیں ہے زیادہ. آج ہم مذہبی طبقے کو ماتھا ٹیک کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ادب ہے. یہ کون سا ادب ہے جو ادب مصطفیٰ سے بھی آپ کو آگے لے گیا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے اور ان کو آگ لگوا کے مار دیا جائے. وضو کے اندر ہی چھینٹے ہی ماری جا رہے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے اس حدیث کی روح سے. اللہ کے رسول ایک قرآن ساری رات میں پڑھ جاتا ہوں. عبداللہ دن کو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. 40 سال سے سودی معاملات چل رہے ہیں. رمضان میں 10 قرآن ختم کرنے کے باوجود بھی سود نہیں چھوڑا. 10 قرآن ختم کر لیے. میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی. قرآن کسی اور سمت پہ لے کے چل رہا ہے. ہماری ساری زندگی پوری ڈٹائی کے ساتھ دوسری سمت پہ چل رہی ہے. تجوید کے اصولوں کے مطابق آپ کسی بھی اہل علم قرات کے فن جاننے والے سے پوچھ لیں. یہ اکثر مولوی حضرات جو ہیکے لگا لگا کے قرآن کو پڑھتے ہیں 100% حرام کیٹیگری میں ہوتا ہے. ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ان عیسائیوں نے اپنے علماء، اپنے مولویوں کو اور اپنے عبادت گزار صوفیاء کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا لیا تھا. اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز میری سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے. ایک ظالم حکمران اور دوسرے دین کے معاملے میں غلو کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے. نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں ایک حج کیا. میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی تکمیل کی آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیے گئے. ہر خطبے میں جو چند کلمات پڑھے جاتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ، بہترین رستہ، بہترین شریعت، بہترین بات وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. کوئی بھی بات اگر اچھی ہوتی، خیر کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ضرور بتا دیتے کہ یہ خیر ہے، یہ بھلائی کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو حکم دیا تھا کہ جمرات کو رمی کرنے کے لیے، جو حج کا ایک مناسک میں سے ایک ہے، کہ کنکریاں زمین سے مجھے اٹھا کے دو.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے کنکر اٹھائے اور وہ اتنے معمولی تھے جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ان 7 کنکر کو پکڑا اور آپ نے حکم دیا کہ رمی کرتے ہوئے اس سائز کے کنکر ہی تم نے مارنے ہیں. اور مزید نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا. فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، جو تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دین میں غلو کیا کرتے تھے. اور غلو کیا ہے؟ جو حدیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. گویا غلو کا لفظ بھی بدعت کے قریب ہے. بدعت سے مراد تو ہے کہ کوئی کام نئے سرے سے شروع کر لینا، اور غلو یہ ہے نماز پڑھنا شریعت سے ثابت ہے، نوافل پڑھنا شریعت کا حکم ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ساری رات ہی نفل پڑھتا رہوں گا، یہ دین میں غلو ہے. نفل روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پورا سال ہی روزے رکھوں گا، کام بہت اچھے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نفلی روزہ انسان کو 70 سال دوزخ سے دور کر دیتے، صرف ایک روزہ. تو کتنا عظیم عمل ہے. لیکن اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں نے پورا سال ہی روزے رکھنے، یہ نیکی نہیں ہوگی، یہ دین میں غلو ہوگا. الغرض اس طرح کی دیگر بہت ساری مثالیں ہیں طوالت کے ڈر سے جو میں بیان نہیں کر رہا. اگرچہ وہ کام جائز ہیں لیکن ہم نے اگر شرعی حدود سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو وہ غلو کہلاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سابقہ امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا. تو یہ غلو بھی بہت بڑی بیماری ہے. نیکی کرنے والا غلو کرنے کی وجہ سے ان نیکی جیسے اعمال سے وہ ہاتھ دھو بیٹھ سکتے، ان سے محروم ہو سکتے. غلو کی کئی صورتیں ہیں. غلو کا معنی کیا ہوا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے. غلو کیونکہ بار بار لفظ آئے گا، غلو کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، حد سے آگے جانا جو شریعت میں مستحسن نہیں ہے، وہ میری سوچ سے بھی اچھا کام نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. غلو کی کئی شکلیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے، غلو کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو شان میں، عقیدت میں، محبت میں اتنا آگے بڑھا دینا کہ اللہ کے قریب یا اللہ کے برابری پہ لے آنا. گزشتہ خطبہ میں بھی عرض کیا تھا ایک خالق کی ذات ہے، وہ کائنات میں ایک اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسری نہیں ہے. اور یہ بات کہنے سے نعوذ باللہ انبیاء کی کوئی توہین نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے جس عقیدے بد کا تذکرہ کیا، کیا عقیدہ تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنی سخت بات انہوں نے کہی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے نیچے آ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات کی وجہ سے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو. یہ غلو بھی تھا جس نے یہودیوں کو اور مسیح کو یہ عقیدہ بنانے پہ مجبور کر دیا، اور یہ محبت تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں منع کیا اے اہل کتاب دین کے بارے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق بات ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میری شان بیان کرنے میں میرے مقام سے آگے مجھے نہ بڑھا دو، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا فإنما أنا عبدہ، مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو اسی طرح نیکوکاروں میں غلو کرنا، یہ غلو کی دوسری صورت ہے۔ ایک تو ہے اللہ کے نبیوں کے بارے میں، دوسرا ہے نیک لوگوں کے بارے میں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء طبقہ کو اور اپنے پیروں کو، اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رب کے درجے میں لے گئے تھے، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان سب کو یہی حکم تھا کہ الہ ایک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے رسول رحمت علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے مسیح تھے، عیسائی تھے۔ رسول کریم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، عیسائی اپنے مولویوں کو اور اپنے صوفیاء بزرگوں کو رب تو نہیں سمجھتے؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عدی بن حاتم سے فرمایا عدی تم یہ بات ٹھیک کہتے ہو کہ وہ رب اس طرح نہیں سمجھتے کہ ان کی عبادت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کے درجے میں اس طرح لے گئے کہ جو ان کے نیک طبقہ اور جو ان کا علماء طبقہ کہہ دیتا تھا یہ حلال ہے، وہ اسی کو حلال جانتے تھے، اور جو وہ حرام کر دیتے تھے وہ اسی کو حرام جانتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہبی طبقے کو رب بنا لیا، کس بات پہ؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت کی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ جو مذہبی طبقے نے اس منبر پہ کھڑے ہو کے جو بات کہہ دی یہ 100% درست ہے، یہ 100% درست نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب دین کی بات ہے تو یہ پوری غیرت سے کرنی چاہیے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہوگی تو پھر دین نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی توہین اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں نہ لے کے آئیں، ان کی باتوں کو پیچھے کر کے ایک مولوی جس کا استاد جبریل امین نہیں ہے، جس کی طرف پیغام رب کی طرف سے نہیں آتا، اس کی اتھارٹی اتنی لے دی جائے کہ جو رسول اللہ کی اتھارٹی میرے رب نے بنائی۔ یہی ہمارا اختلاف ہے بنیادی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ ان کو دے دو۔ رسول اللہ کی برابری پہ کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی اسکالر نہیں آ سکتا۔ ہاں، ہم نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے، جب تک رسول پاک کی بات کے روشنی میں بات کریں تو ہم صرف ان کے نمائندے ہیں، وہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب میری بات رسول پاک کی بات کے 100% خلاف ٹکرا رہی ہو تو پھر میری بات کو چھوڑ کے رسول پاک کی بات کو تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں فرمایا انہوں نے رب بنایا، اپنے مذہبی طبقے کو بنایا۔ اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی عیسائیوں سے کچھ مختلف نہیں ہیں زیادہ۔ رسول کریم علیہ السلام کو جس انداز میں صحابہ کرام جھک کے سلام نہیں کرتے تھے، آج ہم مذہبی طبقے کو ماتھا ٹیک کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ادب ہے۔ یہ کون سا ادب ہے جو ادب مصطفیٰ سے بھی آپ کو آگے لے گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو صحابہ کرام کرتے تھے اس سے بھی آپ کو آگے لے گیا کہ آپ ماتھا ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے؟ یہ کیسا ادب ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اہل علم جو بات کرے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اس کی مطابقت میں ہوگی، وہاں سے بات کی جا رہی ہوگی۔ لیکن اگر ایک طرف رسول پاک کی بات ہو
دوسری طرف دنیا کے اور پڑھے لکھوں کی بات ہو تو سبھی پڑھے لکھے، سبھی اہل علم قابل احترام ہیں، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ غلو فی الدین، اندازہ کیجئے اللہ نے اس کو کتنا بڑا شرک قرار دیا، اور اللہ نے کہا یہ رب کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کی۔ تو ہمیں یہ تصور بھی اپنا شرعی طور پہ درست کرنا ہوگا، اور ہمیں قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو شرک آیا ہے وہ بھی نیک لوگوں کو اتنا متبرک سمجھنے کی وجہ سے اور ان کو اتنا پروٹوکول دینے کی وجہ سے دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو رب سے دعا کی تھی اپنی قوم کے خلاف، اس میں ان کا ایک شکوہ یہ بھی تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح میں 5 بت بنائے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ کوئی کافر نہیں تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کا قول صحیح بخاری شریف میں ملتا ہے کہ جب وہ 5 بزرگ فوت ہوئے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ ان کی شکلیں اور ان کے بت بنا کے ان کی جگہ پہ رکھ دو جہاں پہ یہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور بعد میں جو لوگ پیدا ہوتے ان کے نام ان 5 بتوں کے نام پہ رکھنا شروع ہو گئے عقیدت کے ساتھ۔ جب اگلی نسلیں 1-2 آئیں تو پھر ایسا ایسا کر کے وہ جو بت بنائے گئے تھے ان کے آگے سجدے کرنے لگ گئے۔ تو یہ بھی غلو فی الدین تھا، نیک لوگوں کے احترام میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ قرآن نے بیان کیا کہ 5 بت جو تھے جو بعد میں قریش مکہ نے مکہ کے گلی چوراہوں میں رکھے تھے، یہی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لوگ احترام میں ان کو اتنا آگے لے گئے تھے کہ ان کو ایک وقت پہ آ کے رب کی برابری پہ لے آئے۔ آپ دیکھیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں رات کو فرامین دیکھ رہا تھا جو خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے اور ان کو آگ لگوا کے مار دیا جائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے کے گئے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے کے گئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری شان میں اتنی غلو نہ کرنا کہ غلو کر کر کے ہمارا مقام رب کی برابری پہ لے آؤ۔ تو ایک غلو انبیاء کے بارے میں ہے اور دوسرا غلو کون سے ہے؟ جو نیکوکاروں کے بارے میں ان کو ان کی حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ ایک اور غلو ہے جو عبادت میں کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا اچھا عبادت گزار ثابت کرنے کے لیے اس کو ان کی حدوں سے آگے بڑھا دے۔ دین اسلام میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک سائل نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے وضو کا طریقہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو ان کو کر کے دکھایا اور آپ نے فرمایا ویسے تو وضو کرنا ایک بار آزاد ہونا بھی ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت ہے، 3 بار بھی۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار سے زیادہ وضو کے اعضاء کو دھویا فقط اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، اس نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس نے ظلم کیا۔ اس لیے کہ وضو یہ عبادت کا حصہ ہے اور عبادت اسی طریقے کے مطابق ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی حدیث کے ساتھ یہ مسئلے کی بات بھی سمجھ لیجئے کہ اکثر جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں یا منہ پہ صابن وغیرہ لگاتے ہیں تو کئی احباب کو دیکھا ہے کہ وہ پانی پکڑ کے وضو کے اندر ہی چھینٹے ہی ماری جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے اس حدیث کی روح سے۔ ہاں آپ نے چہرہ دھونا ہے تو چاہے آپ 15-20 بار دھوئیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وضو شروع کرنے سے پہلے یا وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ چہرے پہ چھینٹے زیادہ مار سکتے ہیں، لیکن جب آپ
نے وضو کیا ہے، وضو آپ نے شروع کر دی ہے بسم اللہ پڑھ کے، تو اب 3 بار سے زیادہ آپ اعضاء کو نہیں دھو سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے برا کام کیا، اس نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس نے ظلم کیا۔ جیسے بیان کیا عبداللہ بن عباس کو رسول کریم علیہ السلام نے، عبادت ہی تھی نا، حج کر رہے تھے اور رمی کرنے لگے، جن کو ہم بولتے ہیں کہ شیطان کو کنکر مارنے لگے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابی سے کہا، وہ چنے جتنی کنکر تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے کے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی اس رمی کو کرتے ہوئے اسی سائز کے کنکر مارنے ہیں۔ آج ہم کیا غلو کرتے ہیں، کیا ہم حج میں دیکھتے نہیں ہیں؟ جب سے یہ فتنہ موبائل کا آیا ہے، سوشل میڈیا کا آیا ہے، پہلے وہ ہمارا ایک کرکٹر تھا، اس نے بولنگ کے سٹائل میں آ کے کنکر مارے، ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ اور ابھی چند سال پہلے وہ ایک مولوی صاحب تھے، ٹک ٹاک پہ بڑے مشہور ہیں، انہوں نے دور سے آ کے ساتھ میں ہنس رہے ہیں عبادت کرتے ہوئے، ساتھ میں ویڈیو بن رہی ہے اور ایسے مار رہے ہیں جیسے کسی دشمن پہ حملہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے خود کئی احباب کو دیکھا غصے میں آ کے جوتے اتار کے مار رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ شیطان ہے، وہ شیطان تو ہے نہیں، علامت ہے محض۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ حدیث اسی موقع پہ فرمائی تھی، فرمایا اس سائز سے بڑا پتھر اس کو نہیں مارنا، اپنی عقل کو آگے نہیں لے کے آنا، یہ محض ایک علامت ہے، اور فرمایا اسی سائز کے کنکر چھوٹے چھوٹے وہ اس کو مارنے ہیں، اور غلو سے بچتے رہنا، کیونکہ سابقہ امتوں کو جس چیز نے تباہ کیا تھا وہ یہی غلو تھا۔ تو عبادت میں غلو یہ ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ اس چیز کو اس کی حد سے نہیں بڑھا سکتے۔ اسی طرح نوافل میں غلو کرنے سے منع کیا، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اگرچہ بظاہر میری عقل آپ کی عقل کے مطابق یہ بڑا اچھا کام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا، آپ گھر پہ نہیں تھے، 3 اصحاب آئے اور بعض روایتوں میں ان کے نام بھی آتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، عثمان بن مظعون، تینوں بڑے جلیل القدر صحابہ، استفسار کیا رسول کریم علیہ السلام کی عبادت شب و روز کے بارے میں، اور کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام تو مغفور لہم ہیں، آپ کا کوئی گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے آپ کی مغفرت کی ہوئی ہے، تو آپ اگر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، کبھی رات کو سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں رمضان کے بعد بھی پورے 11 مہینے بقیہ بھی روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، کہیں عبادت سے میری غفلت نہ ہو جائے۔ بظاہر نوٹ کیجیے، تینوں اعمال بہت بڑے بڑے، پورا سال روزے، سال بھر نفل روزے اور پوری رات عبادت۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، بتایا گیا، آپ نے تینوں کو بلایا، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری خبر پہنچی ہے، تم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفل روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، کچھ وقت قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، لیکن میں تم سے زیادہ رب کا ڈر رکھنے والا، تقوی رکھنے والا ہوں۔ یاد رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے دین کی خوبصورتی۔ بظاہر تینوں کام عبادت کی غرض سے، ساری رات جاگنا، اور عبداللہ بن عمر کو تو اللہ کے رسول نے بلایا تھا، دوسری روایت میں آتا ہے، پوچھا عبداللہ رات کو کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، صحابہ کا کیا جذبہ تھا نیکی کرنے کا۔ اللہ کے رسول ایک قرآن ساری رات میں پڑھ جاتا ہوں۔ عبداللہ دن کو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ایک روزہ وہ 10 کے برابر تمہیں نیکی ملے گی، اور 3 روزے رکھنا ایسے ہے جیسے تم نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ فرمایا ایک مہینے میں قرآن کو ختم کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول میں تو زیادہ ہمت رکھتا ہوں روزے رکھنے کی،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو کہ 2 روزے چھوڑ کے ایک رکھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول زیادہ ہمت رکھتا ہوں، اصرار کرتے گئے یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو سیدنا داؤد پیغمبر علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن روزہ چھوڑتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن عبداللہ بن عمر بڑھاپے میں فرمایا کرتے تھے جب روزے رکھ کے ان کی ضعیفی اور ان کی کمزوری اس کیفیت کو پہنچ گئی تھی تو فرمایا کرتے تھے کاش میں رسول کریم علیہ السلام سے اصرار کر کے اور اجازت نہ مانگتا، مجھے جو رسول کریم حکم دے رہے تھے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، وان لزورک علیک حقا، جو تم سے ملنے ملانے آتے ہیں تمہارے دوست احباب ان کا بھی حق ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ساری رات آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے ساری رات کھڑے رہیں، یہ تمہارا عمل درست نہیں ہے۔ اور آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا عبداللہ 1 مہینے میں قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول میں زیادہ قوت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا 20 دن میں پڑھ لیا کرو، پھر فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں پھر آخری حد بتا دی 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا۔ تو رمضان میں ہمارے ہاں آخری عشرے میں لوگ کہتے ہیں جی میں نے آخری 10 دنوں میں 10 قرآن ختم کیے، اصولی طور پہ ان احادیث کی روشنی میں غلط کیا، قرآن کی توہین کی ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب اس میں بھی غلو کریں گے تو کیا ہوگا؟ محض تلاوت پہ ہمارا سارا فوکس ہوگا، عمل پیچھے ہو جائے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں 10 قرآن ختم کر لیے ہیں، 40 سال سے سودی معاملات چل رہے ہیں، رمضان میں 10 قرآن ختم کرنے کے باوجود بھی سود نہیں چھوڑا، 10 قرآن ختم کر لیے۔ وراثت کھا پی کے بیٹھے ہیں وہ نہیں ابھی دے رہے، لیکن 10 قرآن ختم کر لیے۔ یہ ہے دین کی وہ سوچ جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ اور احمد ندیم قاسمی نے وہ کہا تھا، بڑی پیاری بات تھی، ہماری اکثریت مسلمانوں کی آج وہی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھ چکا تو میں نے اپنی صورت ہی نہ پہچانی، میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی۔ قرآن کسی اور سمت پہ لے کے چل رہا ہے، ہماری ساری زندگی پوری ڈٹائی کے ساتھ دوسری سمت پہ چل رہی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نفلی عبادات میں اتنا غلو کرنا، بظاہر دیکھیں عبادت بہت اچھی بات ہے لیکن منع کر دیے۔ ہوگا کیا؟ جب ساری رات جاگیں گے تو ممکن ہے بیماریوں کو فیس کریں، فرائض سے بھی ہم پیچھے رہ جائیں، رزق حلال نہ کما سکیں، بچوں کی پرورش نہ کر سکیں۔ اس لیے کہا نہیں رات کو سویا بھی کرو۔ بہترین طریقہ وہی ہے اگر کوئی رات کو تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے جو رسول کریم علیہ السلام جتنا وقت پڑھا کرتے تھے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ایک رسی کو دیکھا ستونوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، پوچھا کہ بتایا گیا زینب نامی خاتون کی ہے، رات عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں اس کو پکڑ لیتی ہیں تاکہ میری نیند دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، جب تک شوق کے ساتھ عبادت کیا کرو، جب تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ دین میں غلو کرنے کی ایک اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا، لا تواصلوا، روزہ رکھنے میں تواصل نہ کیا کرو، ملایا نہ کرو، بغیر سحر کھانے کے، بغیر افطاری کرنے کے 2-3 روزے اکٹھے رکھنا۔ صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگے، اور یہ اعتراض نہیں تھا، یہ عبادت کا شوق اور عبادت سے جو ہے نا رغبت تھی۔ اللہ کے رسول آپ خود بھی تو تواصل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی مجھے تو اللہ رات کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے میووں میں سے یہ جس انداز میں بھی، تو میں تو نبی ہوں، تم اپنے آپ کو میرے ساتھ نہ ملاؤ،
میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے روزوں کو مسلسل نہیں ملانا، افطاری کرنی ہے پھر سحری کھانی ہے۔ مگر صحابہ عبادت اور عقیدت میں اتنے پختہ ہو کے لگے رہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، شاید رسول کریم علیہ السلام تو ہمارے اوپر ترس کھا کے کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوا کہ میں نے جس کام سے روکا ہے یہ ابھی تک روزوں میں ان کو ملا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی سرزنش کرنے کے لیے آپ نے ان کو دوبارہ نہیں منع کیا۔ اتفاقاً 2-3 دن کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ آپ اتنے غصے میں تھے، آپ نے فرمایا شوال کا چاند نظر نہ آتا میں روزے ملاتا رہتا، ان کو اس کی سزا کا پتہ چلتا جو میں نے ان کو روکا تھا، اس کا فائدہ ان کو کتنا تھا، انہوں نے میری بات نہ مان کے اپنا کتنا نقصان کرنا تھا۔ آپ نے دوبارہ نہیں ان کو منع کیا تاکہ ان کو سزا ملے۔ تو بے جا اپنے اوپر سختیاں لے کے آنا، خود جو شریعت نے نہیں لگائی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا نام ابو اسرائیل تھا، کھڑا تھا، پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے؟ اللہ کے رسول اس نے ایک نظر مانی ہے، منت مان لی ہے۔ کیا منت مانی ہے؟ میں دھوپ پہ کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں آؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، تیسری بات کسی سے بات نہیں کروں گا، چوتھی بات روزہ رکھوں گا۔ یہ 4 منتیں مانی۔ اب ان میں سے ایک منت پوری کرنے والی تھی جو روزہ رکھا ہوا تھا کہ چلو شام تک اس کو پورا کرو۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو یہ سائے میں آ جائے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، اور جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے نا یہ پورا کر لے شام تک، اور گفتگو بھی کرے۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا 2 بچوں کے سہارے چلا نہیں جا رہا اور بچے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، سواری ان کے پاس ہے اور یہ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کے رسول اس بوڑھے آدمی نے نظر مانی ہے کہ میں خانہ کعبہ تک پیدل جاؤں گا۔ یہ کوئی نیکی اللہ رسول نے تو بتائی نہیں تھی، سواری پاس ہے اور کیا نظر مانی، پیدل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بات سے مستغنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کی نظر مان کے عذاب دے، اور آپ نے ان کے بچوں کو حکم دیا کہ ان سے کہو سواری پہ سوار ہو جائے۔ تو یہ وہ دین میں غلو ہے، جو آسانیاں دین نے ہمیں دی ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو بے جا سختیوں میں ڈال لیتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے سفر میں دیکھا کچھ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، گرمی بہت تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول روزہ رکھا ہوا ہے اور نٹال ہو کے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھے۔ جب اللہ پاک نے رخصت دے دی کہ اگر سفر اتنا طویل ہے، مشکل ہے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب رب نے رخصت دے دی ہے اور کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی میں تو لازماً روزہ رکھوں گا چاہے مر بھی جاؤں، یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا ضعیف، وہ کہتے نہیں جی نہیں اگر روزے دی حالت دے وچ موت لکھی ہے تو سانو اے بھی قبول ہے۔ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو جو آپ کو رخصت دین نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جن بیماروں کو کہا کہ آپ اپنی جگہ پہ فدیہ کسی اور کو دے دیں، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ تمام جو ان رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، آپ نے ان کی تعریف نہیں کی، آپ نے ان کی سرزنش فرمائی۔ اسی طرح ایک اور جو غلو کرنا ہے وہ ہے دعا کرتے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، سفر میں تھے، صحابی نے بلند آواز میں اللہ اکبر کی صدا لگائی، جیسے ذکر کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کوئی بہرا نہیں ہے، اللہ کو اتنا دور نہیں ہے کہ جس کو پکارنے کے لیے تمہیں اتنی اونچی آواز لگانی پڑے۔ اللہ سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، تو اگر ذکر اللہ کا کرنا ہے تو اتنی بلند آواز میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک عمل یہ بتا دیا کہ جب دعا کرنی ہے، دعا کرتے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے افضل ذکر وہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ،
اس لیے کہ وہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اونچی اونچی آواز میں. بظاہر بہت اچھی باتیں ہیں، جیسا عبداللہ بن مسعود نے دیکھا، مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی اونچی اونچی ذکر کرا رہے اور لوگوں سے کہہ رہے جیسے آپ سبھی بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے کہوں جی اللہ اکبر، میں کہتا ہوں آپ بھی سبھی کہیں اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا ایک آدمی ذکر کرا رہا ہے، اور ذکر کیا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک کہتے ہیں کہیں اللہ اکبر، سبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں کہیں جی سبحان اللہ، پوری مسجد گونج رہی ہے سبحان اللہ سے. بظاہر دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن آپ کو جس کپڑے میں تدفین کی گئی وہ ابھی بوسیدہ نہیں ہوا، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور آپ نے اپنی مرضی سے وہ طریقے نکال لیے کہ جو رسول پاک سے اور صحابہ سے ثابت ہی نہیں. تو دعا میں غلو کرنا، ذکر میں غلو کرنا یہ ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اللہ سے دعا کر رہے، اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک وائٹ ہاؤس کا مطالبہ کرتا ہوں، جنت میں سفید محل اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، جو جب میں جنت میں جاؤں تو جنت کی دائیں طرف ہو. صحابی نے سنا تو انہوں نے بیٹے سے کہا یہ دعا میں کیا مبالغہ کر رہے ہو، بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح ایک غلو کرنا قرآن کی تلاوت میں ہے. ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اپنا معمول بنانا کہ میں نے ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں پورے قرآن کو ختم کرنا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، حدیث جو میں نے پیش کی. اور دوسرا قرآن کے اندر اس کی تلاوت میں غلو یہ ہے کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھنا جو اہل علم نے اور اہل قرات نے حرام قرار دیے، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے مولوی حضرات جتنا ہیکے لگا لگا کے قرآن کی تباہی کر رہے ہیں، تجوید کے اصولوں کے مطابق آپ کسی بھی اہل علم قرات کے فن جاننے والے سے پوچھ لیں، یہ اکثر مولوی حضرات جو ہیکے لگا لگا کے قرآن کو پڑھتے ہیں 100% حرام کیٹیگری میں ہوتا ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ قرآن میں غلو کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو لیکن اس کو پڑھنے میں غلو نہ کرنا. یہ ساری غلو کی وہ شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم اچھائی سمجھ کے ان کو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کسی پروگرام پہ جانا تھا اور ادھر والٹن پہ ہی، تو مغرب کے بعد کا ٹائم طے تھا کہ جی فوری پروگرام پہ جانا ہے. تو وہاں پہ میں ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں پہ مغرب کی نماز انہوں نے آدھے گھنٹے کی پڑھائی، اور جو وہاں پہ نمازی تھے ان میں سے یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے کچھ نمازی، آدھے گھنٹے کی نماز پڑھائی. اور میں نماز میں ہی سمجھ گیا کہ دو باتیں ضرور ہیں. نمبر ایک تو یہ جس بچے نے نماز پڑھائی ہے یہ مسجد ان کی اپنی ہے، اور دوسری بات یہ صرف مغرب کی نماز میں اپنی پورے قرآن کی منزل پوری کرتا ہے اگلے رمضان سے پہلے. اور یہ دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی. یہ کون سی نیکی ہے کہ پیچھے نمازی کھڑے ہو کے وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ نماز لمبی ہوگی؟ یہ کون سی نماز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو جب آ کے شکایت ہوئی نا اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی معاذ بن جبل کتنے سینئر صحابی ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا حلال حرام کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو میری امت کے سب سے بڑے فقیہ معاذ بن جبل ہیں. اور معاذ کی شکایت لے کے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں آ کے سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے نہیں کہا پڑھ لیتے، نماز لمبی پڑھنے سے اجر زیادہ ملنا تھا. آپ نے معاذ کو بلایا، آپ نے فرمایا لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، اور آپ نے حکم دیا عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا سے لمبی صورتیں نہ پڑھا کرو. ایک اور صحابی آئے، اللہ کے رسول میں فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں فجر کی پڑھنے جاتا. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اللہ کے رسول لمبی اتنی پڑھاتے ہیں میں نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ نے ان کو بھی بلایا، یہی بات کہی. تو اللہ کے بندو یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جو آسانیاں دین میں رکھی گئی ہیں
آپ ان کو ختم کر کے آپ وہ حق اپنے ہاتھ میں لے کے جو رسول کریم علیہ السلام کا تھا آپ بے جا سختیاں کریں، جو آسانی دین نے دی ہے وہ لوگوں کو دیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ فرائض پہلے ہیں اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ کئی احباب کو دیکھا ہے وہ تسبیحات میں بڑا غلو کرتے ہیں، ایک دن میں جی میں 10 تسبیحات پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے جی میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے جی، میں 5 بار مسجد نبوی میں اعتکاف بھی بیٹھا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ ان کے کزن پاس کھڑے ہوئے تھے، جب وہ سائڈ پہ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ باقی ان کے سارے معاملات ہیں، حرام کھاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی با وضو رہنا یہ فرض نہیں کیا گیا، مسجد نبوی میں اعتکاف فرض نہیں کیا گیا، حلال کھانا فرض کیا گیا، 5 وقت نماز پڑھنا فرض کیا گیا۔ تو اگر نماز چھوڑ کے دوسروں کا حق کھا کے آپ تسبیحات میں جتنی مرضی غلو کرتے رہے تو ایسا غلو کرنا تو نبی کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا 2 طبقے ایسے ہیں قیامت کے روز میں ان کے بارے میں سفارش نہیں کروں گا، ایک ظالم حکمران اور دوسرا جو میری بنائی ہوئی حدیں ہیں دین میں ان میں غلو کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کو، دین اسلام کو پیور حالت میں سمجھ کے اس کے مطابق عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔